بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام۔ اللہ کا شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج جناب والا 17 جمادی الاخری 1443 ہجری بمطابق 21 جنوری 2022 کا یہ جمعہ ہم اپنی جامع مسجد اللہ والی محلہ حیدرپورہ ملتان میں اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارکہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا بیان کا موضوع ہوگا مولا علی سے پوچھئے میرا صدیق کتنا عظیم ہے۔ تو وعدے کے مطابق یہ موضوع لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ سماعت کیجئے گا۔ برکت کے طور پر میں نے ایک آیت پڑھی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، احترام والا، مقام والا وہی بندہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اب مفسرین نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے حق میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اپنے موضوع کی پہلی روایت پڑھ رہا ہوں، حضرت سیدنا محمد بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون؟ فاتح خیبر مولا علی کے پوچھنے پر لوگوں نے فوراً جواب دیا، عرض کی حضور آپ قربان جائیے مولا علی کی۔ فرمایا میں تو اپنے برابر والے سے لڑتا ہوں اس لیے میں بہادر ہوں۔ تو میں نے پوچھا ہے سب سے بہادر کون؟ لوگوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیے کہ سب سے بہادر کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا غزوہ بدر کے روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے عریش چھپر ایک جھونپڑی بنائی گئی کہ جس میں حضور نے آرام کرنا ہے اور کافروں سے آپ کی حفاظت ہونی ہے۔ تو فرمایا جب حضور کے لیے وہ عریش بنا دیا گیا، حضور اس میں جلوہ گری فرما چکے، اب صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو آگے بڑھ کر کے حضور علیہ السلام کی حفاظت کرتا سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا ابو بکر صدیق نے ننگی تلوار لی اور اس عریش کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور ابو بکر صدیق کے کھڑے ہونے کے بعد کسی بھی کافر کی مجال نہیں ہوئی کہ وہ یہاں آ کر رسول اللہ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے، اور ننگی تلوار لے کر کے ابو بکر صدیق نے پہرا دیا، اور جو بھی کافر قریب آیا آپ نے اسے ایسی جناب والا وار کیے، ایسا دھمکایا کہ وہ پیٹھ پلٹ کر بھی پیچھے نہ دیکھ سکا اور منہ کی کھا کر کے وہ چلتا بنا۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد مولا علی فرماتے ہیں ہم سب سے زیادہ بہادر تو ابو بکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا علی سے پوچھئے میرا صدیق کتنا عظیم ہے، علی کو بھی مانو۔ ہم نے کب کہا ہے علی کو نہ مانو؟ علی ہمارے جناب والا دل و جان کے اندر ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضور کی صاحبزادی حضرت سیدہ
خاتون جنت فاطمہ الزہرا آپ کے نکاح میں ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ واقعی بہت بڑا ہے، خلیفہ چہارم میں، لیکن ہم علی کو مانتے ہیں اور ہم آپ کو بھی کہتے ہیں علی کو بھی مانو، علی کی بھی مانو۔ سبحان اللہ۔ تو مولا کائنات کے نزدیک سب سے زیادہ بہادر سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو حضرت علی کی نگاہ میں صدیق اکبر کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ آئیے میں دوسری روایت آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون؟ فرمایا ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، اور ان کے بعد میں یعنی مولا علی۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ فضائل کا حامل مولا علی سمجھا کرتے تھے۔ تو مولا علی سے پوچھئے میرا صدیق کتنا عظیم ہے۔ اگلی روایت پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ حضور تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہی صحابی حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ قریب الوصال ہو گئے۔ تو آپ کے احباب نے آپ سے پوچھا کیا آپ کسی کو اپنا جان نشین مقرر کرتے ہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سنیے۔ تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہی سوال جو آپ نے مجھ سے کیا ہے، یہی سوال بوقت وصال ہم نے رسول اللہ سے کیا تھا، آپ کوئی اپنا جان نشین مقرر کرتے ہیں؟ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک تمہاری بہتری چاہے گا تو تم میں سب سے بہتر شخص کو حاکم بنائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ پاک نے ہم سب سے بہتر شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارا حاکم بنایا ہے۔ تو مولا علی نے بوقت انتقال، بوقت وصال بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم کے خلیفہ اول، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، اللہ کے پسندیدہ بندے۔ تو اس بات پر یہ بھی بات سیکھنے کو ملی کہ مولا علی حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر ناراض نہیں تھے، راضی تھے۔ سبحان اللہ، راضی تھے۔ تو مولا علی سے پوچھئے میرا صدیق کتنا عظیم ہے۔ اس عنوان سے اگلی بات کر رہا ہوں۔ مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت صدیق اکبر بے شک مجھ سے 4 باتوں میں سبقت لے گئے، آگے نکل گئے۔ نمبر 1، انہوں نے مجھ سے پہلے اسلام کا اظہار کیا، انہوں نے مجھ سے پہلے ہجرت کی۔ وہ حضور کے یار غار ہیں اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے، مجھ سے پہلے نماز قائم کی۔ تو گویا 4 فضیلتیں مولا علی نے صدیق اکبر کی بیان کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یاروں کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، دشمنوں کی فضیلتیں بیان نہیں ہوتی۔ یاروں کے گن گائے جاتے ہیں، دشمنوں کے گن گائے نہیں جاتے۔ تو مولا علی سے پوچھئے میرا صدیق کتنا عظیم ہے۔ آئیے مولا مرتضیٰ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فرمان آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی امامت پر رضا مندی کا اظہار کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی معمولات میں ان سے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا تو حضور کے وصال کے بعد اپنے دنیاوی معمولات کا
ہم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت صدیق اکبر کی امامت پر مولا کائنات کی رضامندی، مولا کائنات کی خوشی، مولا کائنات کی رائے، تو پھر کہنا پڑے گا مولا علی سے پوچھئے میرا صدیق کتنا عظیم ہے۔ تو ایک جملہ ہم یہاں اور بھی بول رہے ہیں، علی کو بھی مانو، اللہ کا واسطہ علی کو بھی مانو اور علی کی بھی مانو۔ اونچی آواز میں سبحان اللہ بھی بولو۔ کیا بات ہے جناب۔ آئیے اس عنوان کو لے کر کے اگلی بات کر رہا ہوں، کمال کی بات ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا سنیے، جس نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے محبت کی قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا، جہاں وہ تشریف لے جائیں گے یہ بھی ساتھ ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام کی یہاں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا۔ پیغمبر اعظم نے صحابہ کے مجمع میں یہ اعلان کیا، لوگوں قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا جس کو تمام جنتی پکاریں گے، مرحبا یہاں تشریف لائیے، مرحبا یہاں تشریف لائیے، مرحبا ادھر آئیے۔ تو صحابہ سن رہے ہیں اور حضور کے مزاج سے واقف ابوبکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آقا اس شخص کی زیارت ہم بھی کر سکیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابوبکر وہ شخص تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ۔ جن کو تمام جنتی کہیں گے ادھر آئیے، یہاں آئیے، ادھر جلوہ گری فرمائیے، یہاں تشریف لائیے۔ تو حضرت سیدنا علی پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جو محب صدیق ہوگا قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا، جہاں جہاں وہ جائیں گے یہ بھی انہی کے ساتھ جائے گا۔ مولا مرتضیٰ مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نیاز مندی پیش کرتے ہوئے فرمایا، ابو بکر کی تمام نیکیوں میں سے صرف میں ایک نیکی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں تو ابو بکر صدیق کی تمام نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ کمال کی بات ہے جناب۔ مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کا فرمان، حضرت ابوبکر کی تمام نیکیوں میں ایک نیکی میں ہوں۔ اس پہ میں ایک اور حدیث ایڈ کرنا چاہوں گا اور آپ بڑی محبت سے سماعت کیجئے گا۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ بنت صدیق اکبر، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت عرض کی جب حضور اپنا سر اقدس حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ کی گود میں رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عائشہ الصدیقہ کہنے لگی، آقا آسمان پر آج ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، آقا یہ بتلائیے گا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ کیا بات ہے جناب۔ اب آسمان کے ستارے ایک آسمان پر نہیں ہیں، مختلف آسمانوں پر ہیں، اور ام المومنین جانتی ہیں کہ میرے سرتاج محمد رسول اللہ تمام آسمان کے ستاروں کو بھی جانتے ہیں، پوری دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں، اور علم غیب اتنا ہے کہ میں ابھی حضور سے پوچھوں گی تو حضور بتا دیں گے۔ تو علم غیب کا اعتراف ام المومنین کو بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجی کی اندر یہ حدیث بیان کرتے ہوئے تفسیر لکھتے ہیں، کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا سر اقدس عائشہ صدیقہ کی گود میں، تو اس وقت ام المومنین کی گود عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ام المومنین کا یہ پوچھنا کہ ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں، ارشاد فرمایا میرے عمر کی۔ اب یہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی نے جب یہ سنا تو کہا میرے ابا جان کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اور حضور نبی کریم نے جو ارشاد فرمایا، کمال کی بات ہے، فرمایا ابو بکر کی تمام نیکیوں میں سے
ایک نیکی اور عمر فاروق کی ساری نیکیاں ایک طرف، تمہارے باپ کی ایک نیکی ایک طرف. سبحان اللہ. اب عمر پاک کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ایک طرف. حکیم الامت یہاں کہتے ہیں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، فرمایا وہ نیکی غار والی نیکی ہے. سبحان اللہ. وہ نیکی غار والی نیکی ہے. غار کے اندر 3 دن 3 راتیں تنہ تنہا رسول اللہ کی خدمت میں رہنے والے صحابی ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل ہیں، اور 3 دن 3 راتوں میں جو انہوں نے حضور کے جلوے حاصل کیے، راز و نیاز کی جو باتیں انہوں نے سنی ہیں، وہ کسی اور کو موقع نہ ملا. تو بات کر رہا تھا حضرت علی سے پوچھئے میرا صدیق کتنا عظیم ہے. مولا کائنات نے فرمایا ابو بکر کی تمام نیکیوں میں سے ایک نیکی میں علی ہوں. سبحان اللہ. تو علی کو بھی مانو بھائی جان، علی کی بھی مانو. اگلی بات کر رہا ہوں، کمال کی بات کر رہا ہوں، سنیے گا ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نبی کریم کے خلیفہ چہارم مولا کائنات مولا مرتضی فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جو مجھے ابو بکر و عمر سے بہتر کہے میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. کتنے کوڑے جناب؟ نہیں، اونچی آواز میں بولیں گے تو اگلی بات ہوگی. کتنے کوڑے؟ آپ بھی بولیے. 80 کوڑے ماروں گا. 80 کوڑے. مفتری کذاب الزام لگانے والے کو جو سزا دی جاتی وہ سزا دوں گا. جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے. تو میں نے کہا پھر پوچھئے میرے علی سے میرا صدیق کتنا عظیم ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا سنیے ذرا، کمال کی بات ہے. مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا. ایک مرتبہ ایک شخص مولا مرتضی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا آپ تمام لوگوں سے بہتر. اچھا، اس دور میں بھی کچھ ایسے افراد تھے کہ جو افراط و تفرید کی باتیں کرتے تھے. اب اس نے آ کر کے کہا آپ تمام لوگوں سے بہتر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں زیارت کی. آپ نے فرمایا اچھا چلو یہ بتاؤ کہ تم نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا لیجا میں نے زیارت نہیں کی. بعد میں اسلام لائے ہوں گے. تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا اگر تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو دیکھنے کا اقرار کرتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. میں تیری گردن اڑا دیتا. اگر تو سیدنا ابو بکر صدیق کی زیارت اور عمر فاروق کی زیارت کا اقرار کرتا تو تجھے کوڑے لگاتا. اللہ اکبر. کیونکہ ان کی زیارت کرنے کے بعد ان کے غیر کو افضل کہنے والے کی یہی سزا ہے. سبحان اللہ الکریم. تو مولا کائنات سے پوچھئے میرا صدیق کتنا عظیم ہے. اب علی کو بھی مانیے، علی کی بھی مانیے. اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت و جماعت علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں. اللہ. اور علی نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ان کو خلیفہ اول کہتے ہیں. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات ظاہری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں صدیق اکبر نے 17 نمازیں مصلی امامت پر کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں. تو امام افضل والا ہی ہوتا ہے جناب. تو مولا علی جی نے اپنا امام مان رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی اس کو امام بنا لینا چاہیے، اس کو امام مان لینا چاہیے. اب ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن اسود. وہ مولا مرتضی کے سامنے عمر حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرنے لگا. آپ نے تلوار منگائی، تلوار منگا کر کے اس کی گردن اڑانے لگے. لوگوں نے ہاتھ باندھ لیے. علی جا مہربانی کریں، موقع دیں، اس کی ہم اصلاح کرتے ہیں کہ یہ آئندہ ابو بکر و عمر کی گستاخی نہیں کرے گا. مولا مرتضی مشکل کشا نے فرمایا اچھا تم لوگ ضمانت لیتے ہو
دیتے ہو تو میں اس کو چھوڑتا ہوں، لیکن میری شرط ہے جس جگہ میں ہوں گا یہ آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ اونچی بول سکتے سبحان اللہ؟ آپ کی اونچی آواز کیمرہ ریکارڈ کرتا ہے، اور اس کیمرے کو جا کے ہم گھر میں سنتے ہیں دوبارہ، اور جب ہم بولتے ہیں نا کہ آپ سبحان اللہ کہیں اور آپ کی آواز نہیں آتی، دلی طور پہ دکھ ہوتا ہے، ذرا اونچی آواز میں بولیے۔ اچھا پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے بعد میں کہ ہم اکیلے ہی تقریر کر رہے ہیں، جب کہ ہم مسجد میں تقریر کر رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اکیلے ہی تقریر کر رہے ہیں کیمرے کے سامنے۔ اکیلے تقریر کرنا بھی آتا ہے، ابھی تو مسجد میں تقریر کر رہے ہیں، ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ مہربانی مہربانی جناب۔ اب سنیے، آپ نے اس کو شہر بدر کر دیا، شہر بدر کر دیا کہ اپنی شکل گم کر مجھ سے، اور جہاں میں ہوں تو مجھے نظر نہ آئے آئندہ کے بعد۔ تو گویا ابو بکر صدیق عتیق کی گستاخی کرنے والا بندہ علی کو گوارا نہیں ہے۔ تو مولا علی سے پوچھئے میرا صدیق کتنا عظیم ہے۔ مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ان قریب آخری زمانے میں ایسے شریر لوگ ہوں گے۔ اب اس روایت کو آپ نے بڑے دل کے کانوں سے سماعت کرنا ہے، بڑی محبت سے سماعت کرنا ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں ایسے شریر لوگ ہوں گے جو ہماری محبت کا دعویٰ کریں گے، ہماری محبت کا دعویٰ کریں گے اور ہمارے گروہ میں سے ہونا ظاہر کریں گے، اور وہ لوگ اللہ کے شریر بندوں میں سے ہیں جو حضرت سیدنا ابو بکر اور عمر کو برا کہتے ہیں۔ اب یہ مولا علی بیان کر رہے ہیں، مولا علی بیان کر رہے ہیں کہ شریر بندے ہیں وہ جو ابو بکر و عمر کو برا کہتے ہیں، ہمارے گروہ میں ہونا ثابت کریں گے، ہمارے گروہ میں ہونا ظاہر کریں گے، ہماری محبت کا دعویٰ کریں گے، لیکن ابو بکر اور عمر کو برا کہیں گے تو وہ شریر بندے ہیں، اللہ کے شر ہے ان کے اندر۔ تو میں نے کہا مولا علی کی مانیے، مولا علی کو بھی مانیے، مولا علی کی بھی مانیے، اور میرے علی سے پوچھئے میرا صدیق کتنا عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس موضوع کو لے کر اگلی بات کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا، بڑی پیار محبت سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی فاتح خیبر کی زبانی حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے بیچ میں کچھ احادیث بھی پڑھی ہیں۔ ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ مولا کائنات سے منسوب کیا جاتا ہے اور دیگر لوگوں سے منسوب کیا جاتا ہے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سیدہ عالمہ فاضلہ محدثہ محققہ نساء العالمین صدیق اکبر پر ناراض تھیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، بیٹی کی شہزادی صدیق اکبر سے ناراض کہاں ہے؟ باغ فدق کے معاملے میں جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے رضامندی کا اظہار کر لیا۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اگر مثال کے طور پر میرا حق کسی نے کھایا ہو، میرا حق کسی نے کھایا ہو اور میرے اندر وہ طاقت و قوت نہ ہو کہ میں اپنا حق لے سکوں، میرا انتقال ہو جائے، میری اولاد پروان چڑھے اور میری اولاد کو پتہ چلے کہ فلاں بندے نے ابا جی کا حق کھایا ہے اور پروف بھی اس کے ہوں ہیں، تو کیا خیال ہے میری اولاد دعویٰ کرے گی نا؟ میری اولاد اس کے گاٹے فٹ ہوگی نا؟ میرے ورثاء اس کے گاٹے فٹ ہوں گے نا؟ اگر بالفرض محال عمر حضرت صدیق اکبر نے حق طلب کیا ہے تو پھر جب حضرت عمر کا زمانہ آیا چلو مان لیتے نہیں حق لیا گیا، عثمان غنی کا دور آیا حق نہیں لیا گیا، تو جب علی پاک کا زمانہ آیا تو پھر تو وہ حق لینا چاہیے تھا نا۔ اگر حق ہوتا تو مولا کائنات اپنا حق چھوڑتے؟ کبھی بھی نہ چھوڑتے۔ مولا کائنات اپنا حق سمجھ کے واپس لیتے، خاتون جنت سے کہتے، خاتون جنت کا حق ان کی اولاد کا حق بنتا تھا، ان کی اولاد کو دیتے، لیکن کوئی بھی ایسی بات مولا کائنات نے باغ فدق کے بارے میں نہیں ارشاد فرمائی۔ تو گویا نبی اپنی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس علم کے وارث
فرمایا انبیاء کرام کے علم کے وارث، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی میراث کے وارث علماء ہیں۔ تو نبی درم و دینار چھوڑ کر کے نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، تقوی پرہیزگاری چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ تو بات کرتے ہوئے کہیں اور نہ نکل جاؤں، خاتون جنت آپ سے ناراض نہیں ہے۔ جب خاتون جنت کا وصال ہوا، حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم، ابوبکر صدیق عتیق جنازہ خاتون جنت میں تشریف لائے، تو حضرت صدیق اکبر نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا، کہا علی کھڑے ہو مصلی امامت پر اور خاتون جنت کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، خاتون جنت کی نماز جنازہ آپ پڑھائیے۔ سبحان اللہ، خاتون جنت کی نماز جنازہ آپ پڑھائیے۔ علی پاک نے ہاتھ پکڑا ابوبکر صدیق کا، مصلی امامت پر کھڑا کیا، فرمایا آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہی جنازہ پڑھائیں۔ تو اگر مولا کائنات کی زوجہ نبی کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا ابوبکر صدیق سے ناراض ہوتی تو بھائیان جنازے کی امامت مولا علی کبھی بھی ان سے نہ کرواتے۔ تو مولا کائنات نے صدیق اکبر سے نماز جنازہ پڑھوایا۔ جس مولوی صاحب سے آپ ناراض ہونا تو آپ اس سے ابو جی کا جنازہ، اپنے گھر والوں میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھاتے۔ میں جو کل جنازہ پڑھاواں اے جناب میری کوئی نہیں بنی، تو میں کیا مولا علی کی بنی ہوئی تھی تو صدیق نے نماز جنازہ پڑھائی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو 22 جمادی الاخری آنے والا جو منگل ہوگا، یہ منگل کا دن گزار کے رات، اور پھر بدھ کا جو دن ہوگا 22 جمادی الاخری کا دن ہوگا، وصال صدیق اکبر کا ہے۔ تو اس میں آپ کا عرس اپنے گھروں میں بھی منائیے، اور مدنی چینل سے اگر وابستگی ہے تو فابہا، نہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ عجیب و غریب لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ تو ہم تو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہاں جو میں بیان کرتا ہوں نا، اس کو جا کر کے ہمارے بیٹے جو ہے نا یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ یوٹیوب پہ جا کر کے آپ QRA اسلامک میڈیا لکھیں گے تو ہمارا چینل کھل جائے گا۔ اس میں یہ جمعے کے بیان بھی ہمارے ہوتے ہیں، دیگر محافل کے بیان بھی ہوتے ہیں، آپ اس کو آپ سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں، اور ہو سکے تو آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، QRA اسلامک میڈیا کے نام سے ہمارے مختلف موضوعات بھی اس پہ بیان رکھے ہوئے ہیں، اس کو سنا کریں۔ جو واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ ہیں فابہا، جو نہیں ہے آنا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 0302 863 4100، تو اس پہ آپ اپنے نام سے میسج کر دیجئے گا، ہم آپ کو گروپ میں بھی شامل کر لیں گے۔ اللہ کریم میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔